اللہ نے محبوب کی پوری ذات کو ہی معجزہ بنا کر بھیجا. یہاں ایک دو کی بات نہیں ہے، یہاں 3 4 9 10 کی بات ہی نہیں ہے. علماء کرام نے باقاعدہ طور پر لکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قرآن کے اندر معجزات عطا کیے گئے ان کی تعداد 60,000 ہے. دیگر انبیاء میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ کتنے ہیں؟ 9. اور سرکار کے جو قرآن میں معجزات بیان کیے گئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 60,000. حدیث میں اس کے علاوہ ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں میں ایک دن بیٹھا، دل کے اندر خیال آیا احمد یار سرکار کے معجزات ذرا لکھنے تو شروع کر، کتنے ہیں؟ کہتے ہیں میں ایک اکیلا آدمی لکھنے شروع کیے تو 6,000 میں نے معجزات لکھ لیے. تو میں اپنے آپ سے کہنے لگا احمد یار سرکار کی زندگی کے میں معجزات نہیں لکھ سکتا، میری زندگی ختم ہو جائے گی. اتنے اللہ تعالیٰ نے محبوب کو معجزے عطا فرمائے کہ سرکار کا ہر عضو بھی معجزہ، سرکار کی آنکھ، سرکار کا بولنا، سرکار کے ہونٹ مبارک، سینہ مبارک، ہاتھ مبارک، پاؤں مبارک، پنڈلیاں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز معجزہ ہے. سب سے زیادہ تو چہرہ ہے نا، سب سے زیادہ شرافت والا، بزرگی والا جو عضو ہے وہ چہرہ ہے. اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں تو چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. یہ بزرگی والا ساری یہ چہرہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ سب سے زیادہ بزرگی والا. اس کے معجزات نہیں میں بیان کر رہا ابھی، میں صرف چند معجزات ہاتھ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کروں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ جو ہے یہ کتنا بابرکت تھا. اللہ نے اس کے اندر کتنے معجزات جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے. صحابہ بیان کرتے ہیں صلح حدیبیہ کا موقع تھا، حدیبیہ کا میدان، پانی ختم ہو گیا. بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، کرنا کیا ہے؟ وضو. جانور بھی پانی پینے والے ہیں، انسان بھی، نماز کا ٹائم. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا یار مجھ سے مانگنا تو شرک ہوتا ہے، اللہ سے مانگو اللہ تمہیں پانی عطا فرمائے. نہیں، سرکار چونکہ سرکار ہیں، شرک کی توہم کی جڑیں کاٹنے جو تشریف لائے تھے. صحابہ بھی صحابی تھے، عقیدہ بڑا سونا تھا، اسی لیے نبی سے مانگا. سرکار نے فرمایا یار اس طرح نہیں کرتے انس، ایک بڑا پیالہ لے آؤ، بڑا برتن لے آؤ، تھوڑا سا پانی اگر دیکھو کسی کے پاس موجود ہو. کہتے ہیں کہ میں نے سارے لشکر سے پوچھا تو تھوڑے تھوڑے قطرے ملا کر پیندے کے اندر تھوڑا سا پانی جمع ہوا. میں وہ بڑا پیالہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور اپنا ہاتھ مبارک نہ اس پیالے کے اندر رکھ دیا. کہتے ہیں قسم بخدا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. 1500 صحابہ، جانور، سب نے پیا بھی ہے، جمع بھی کیا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں وضو بھی کرنا تھا، وضو بھی کیا. اس کے علاوہ بھی معاملات تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سارے کا سارا پانی ابھی بچا ہوا بھی تھا. کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں میں معجزہ ہے. حضرت بلال سرکار کے معجزے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میں ایک مرتبہ سرکار کے ساتھ غزوہ میں شریک تھا. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں سرکار بذات خود جو ہے تشریف فرما ہو. کہتے ہیں میں شریک تھا، واپس مدینے کی طرف آ رہے تھے تو لشکر کے پاس کھانا جو ہے وہ ختم ہو چکا. ایک جگہ پڑاؤ کیا تو بارگاہ رسالت میں نے ڈرتے ڈرتے حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ وہ نا کھانا ختم ہو گیا ہے، لشکر والوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلال اس طرح کرو یار کچھ کھجوریں دیکھو اگر کسی کے پاس ہوں تو. کہتے میں سارے قافلے والوں کے پاس گیا، توشہ دان ہوتا ہے جس کے اندر کھجوریں رکھی جاتی ہیں، تھیلی سمجھ لے. انہوں نے الٹا کر کے جھاڑا تو بڑی مشکل سے 4-5 کھجوریں نکل آئی، بڑی مشکل سے. وہ بھی کہتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لا کر پیش کی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال دسترخوان لگا دو اور 10 کر کے سارے صحابہ کو بلاتے جاؤ. میں نے دسترخوان لگا دیا، سرکار کی بارگاہ میں وہ 4-5 کھجوریں میں نے رکھ دی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مبارک ہاتھ اپنے اوپر رکھا، فرمایا بلال کھاتے جاؤ. حضرت بلال کہتے ہیں میں نے رکھی تھی، مجھے یاد تھا، کوئی اور رکھتا تو اور بات تھی، رکھی میں نے تھی، مجھے یاد تھا 5 کھجوریں ہیں. ایک ہاتھ سے کھا رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں گٹھلی جمع کرتا جا رہا تھا، کھاتا جا رہا. کہتے ہیں میں نے اکیلے نے 55 سے زائد کھجوریں کھائی.
اللہ اکبر. اور سارے لشکر نے کھجوریں کھائی, سارے سیر ہو گئے. تو سرکار نے فرمایا بلال کوئی رہ تو نہیں گیا؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ سب نے کھا لیا. فرمایا ٹھیک ہے پھر آپ یہ کھجورا سنبھال کے رکھ, اللہ بڑی برکت دینے والا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر یا رسول اللہ, مرحبا مرحبا, بڑی شان والی. حضرت بلال فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا تھا بڑی برکت والی ہے, سنبھال کے رکھنا. بلال چونکہ بڑے سیانے تھے, کہتے میں نے سنبھال لی. مدینہ 1 میل پر رہا تو دوبارہ پڑاؤ ہوا. سرکار نے فرمایا بلال, جی لبیک یا رسول اللہ. فرمایا لے آؤ وہ برکت والی کھجوریں, یار لشکر کو دوبارہ کھانا نہ کھلا دے. کہتے سرکار نے اسی طرح کھجوریں رکھی, مبارک ہاتھ اوپر رکھا. فرمایا بلال بلاتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ. سارے لشکر نے پھر سیر ہو کر پیٹ بھر کر وہ کھجوریں کھائی. فرمایا بلال اسے سنبھال کر رکھ لو, کام آتی رہیں گی. کہتے میں سمجھ گیا یہ برکت والی کھجوریں ہیں. مدینہ تو آ گیا, میں گھر گیا, گھر جا کے ایک تھیلی جو ہے کپڑے کی تھیلی, جس طرح پہلے جو ہے نا بزرگ اسی کے اندر پیسے وغیرہ بھی رکھتے تھے, تھیلی اس طرح کی سلا لی اور قمیض کے نیچے نا اس تھیلی کو باندھ کر وہ کھجوریں اس میں ڈال دی. اب کوئی صحابی کسی کو بھی بھوک لگتی وہ کہتا بلال ہے کوئی کھانے کے لیے؟ ہاں ہے نا. پریشان کیوں ہوتا؟ کہتے میں تھیلی میں ہاتھ ڈالتا, کھجوریں نکال کے اسے دے دیتا. سارے صحابہ بھی کھا رہے ہیں, میں بھی کھا رہا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ, کئی مرتبہ صحابہ کہہ دیتے یار بلال موسم یہ کھجوروں کا ہے نہیں, پر تو تازہ کھجوریں نکال کے دے دیتا ہے, وجہ کیا ہے؟ کہتا میں کسی کو کوئی جواب نہ دیتا, بس میں مسکرا دیتا. میں نے کہا کھاؤ یار کھاؤ. یہاں تک کہ سرکار کے زمانہ پورے کا پورا سرکار کا وصال ظاہری ہوا, پھر سیدنا صدیق اکبر کا جو ہے وہ زمانہ آیا, اور سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں بھی میں اسی تھیلی سے ہی نکال کر کھاتا رہا اور صحابہ کو بھی کھلاتا رہا. سیدنا صدیق اکبر کا بھی زمانہ گزرا, سیدنا فاروق اعظم کا بھی زمانہ آ گیا. سیدنا فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کو بھی اسی تھیلی سے میں کھجوریں نکال کر کھلاتا رہا. کھاؤ یار کھاؤ یہ کھجوریں. صحابہ مجھ سے بار بار پوچھتے بلال تازہ کھجورا تیرے کو کتوں آ گئی ہے, موسم ہی نہیں یار, بتا تو صحیح. کہتا لیکن میں مسکرا دیتا بس. یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کا دور آیا. کہتے ہیں باغیوں نے جب آپ پر حملہ کیا تو میں آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تو کسی باغی نے, خارجی نے میری کمر پر وار کیا, وہ تھیلی کٹ کر نیچے گری. میں ڈھونڈتا رہا ملی نہیں. فرماتے ہیں قسم بخدا اپنا یہ عقیدہ ہے اگر وہ تھیلی رہتی تو لوگ قیامت تک اس کھجوروں کو کھاتے رہتے, وہ کھجوریں ختم نہیں ہونے والی تھی. کہ دیکھیں نا سرکار کے زمانے میں بھی کھائی ہیں, سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں بھی کھائی ہیں, سیدنا فاروق اعظم کے, سیدنا عثمان غنی کے کھجوریں ٹوٹل 5 ہیں. کھا کتنی گئے ہیں؟ یہ در حقیقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ہاتھ کی برکت تھی. اور قربان جب صحیح بخاری کی یہ روایت ہے, صحابہ بیان کرتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے, نماز کا وقت ہوا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھاتے پڑھاتے نا سرکار ایک قدم اٹھایا آگے ہوئے اور ایسے نا ہاتھ اوپر کیا, ہاتھ اوپر کر کے بظاہر تو کچھ نہیں نظر آ رہا تھا صحابہ کو. کہتے ایسے اوپر کیا سرکار نے, ایسے ایسے 2-3 مرتبہ کیا اور نیچے کر لیا. نماز ختم ہوئی, صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہی تھے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج نماز کے دوران کچھ سمجھ نہیں آئی, یہ کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ عرض کیا رسول اللہ آپ نے قدم بڑھایا اور اس طرح جو ہے وہ ہاتھ اوپر کر کے گھمایا. فرمایا تم نے دیکھا؟ عرض کی جی. صحابہ نماز میں بھی سرکار کو دیکھا کرتے تھے. خیال تو دور کی بات ہے نا, بعض لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے. خیال تو دور کی بات, وہ ذات کو ہی نماز میں تسلیم کیا کرتے تھے. کہتے ہیں ہاں جی یا رسول اللہ, جی لبیک دیکھا ہے. سرکار نے فرمایا میں نے قدم ایسے بڑھایا تو میں نے ہاتھ اٹھایا, میرا ہاتھ جو ہے وہ جنت کے اندر انگوروں کے خوشے تک پہنچ گیا. میرے دل میں خیال آیا کہ توڑوں اور اپنی امت کے لیے لے جاؤں. پھر خیال آیا نہیں یار, کیونکہ جنت کا پھل ختم نہیں ہوگا, بندہ کھاتا جائے گا دوبارہ آتا جائے گا, اسی طرح کھاتا جائے گا پھر آتا جائے گا. فرمایا نہیں, تم نے قیامت تک کھاتے رہنا تھا, واپس آتا رہنا تھا. لیکن میں نے کہا نہیں یار, کہیں فتنے میں نہ ڈل جائے, تو میں نے چھوڑ دیا.
علماء فرماتے ہیں کیا شان ہے محبوب کے ہاتھ کی، کیا محبوب کے، دیکھیں جی ہاتھ میرا یہاں تک جا رہا ہے اور نظر میری وہ جو باہر لنگر والا پتیلا پڑا نا اس تک بھی جاتی ہے، اس سے بھی آگے چلی جاتی ہے، باہر نکلیں گے تو آسمان تک بھی چلی جائے گی، ستاروں کو بھی دیکھ لوں گا۔ نظر زیادہ دور جاتی ہے یا ہاتھ؟ نظر۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں جس نبی کے ہاتھ کا یہ مقام ہے کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر عندہا سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک فاصلہ 500 سال کا ہے، میرے محبوب کے لیے نہیں، میرے محبوب کے لیے تو لمحہ بھر بھی نہیں۔ فرمایا جس نبی کے ہاتھ کی رسائی اتنی دور ہے اس نبی کے نگاہ کا کیا عالم ہوگا بھائی، اللہ اکبر۔